بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ میں بتاتی ہوں میں نے تب تک پرکاش کے دونوں ہاتھ کاٹ کر دیپیکا کے سامنے پھینک دیے۔ وہ خوف اور حیرت سے پیلی پڑ گئی۔ رات گئے ساری معلومات لینے کے بعد ان دونوں کو ایک شاہراہ پر پھینک دینے کے لیے بانیتا نے انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ پرکاش تقریباً مر چکا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر اس گھر میں گئے اور پھر تہہ خانے کی سرنگ کے ذریعے حویلی میں جا پہنچے۔ رات کے اس پہر رتن دیپ سنگھ ہمارے انتظار میں تھا۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے گلے لگایا، دیر تک اپنے سے چمٹائے رکھا۔ پھر جب اس نے ہمیں الگ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، بہت ساری بیٹیوں کو بچا لیا ہے تم نے، کئی گھروں کی عزت، سکھی کی شان تو بیٹیوں سے ہے۔ میں احسان مند ہوں تم دونوں کا، مانگ جمال کیا مانگتا ہے تو مجھ سے۔ یہ کہہ کر اس نے ہم دونوں کو خود سے الگ کر دیا اور میرے چہرے پر دیکھنے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا پیار۔ میرے یوں کہنے پر اس نے مجھے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، پھر روتے ہوئے بولا، تو مجرم نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تیرا اندر پاک صاف ہے پتر، میں تیرا احسان نہیں دے سکتا، پوری سکھ قوم نہیں دے سکتی۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی حوالے سے بات کرتا رہا، پھر ہمیں آرام کرنے کا کہہ کر وہ اندر کی جانب چلا گیا۔ میں فریش ہو کر بیڈ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ مجھ پر اچھی خاصی تھکن سوار تھی۔ ایسے میں بانیتا شارٹس پہنے اور ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے نمودار ہوئی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھا اور بولی، دلجیت جی کچھ کھا پی لو، یہ چکن ٹکا ہے اور یہ سوڈا، کھا لو اور پھر سوتے ہیں۔ میں کھانے لگا۔ اس وقت آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ جب میں لیٹا مجھے معلوم تھا کہ بانیتا کو نیند نہیں آتی، وہ یوں ہی بیٹھی رہے گی، اس لیے میں پھیل کر سو گیا۔ وہ صبح کا وقت تھا جب اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے اسی پرانے مکان کے صحن میں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، وہی مکان جسے شاہزیب کے کارندوں نے جلا دیا تھا، لیکن اس وقت خواب میں وہ جلا ہوا نہیں تھا۔ میں حسب معمول کمرے سے باہر آیا تو ماں نے میری طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ نگاہ بھر کے دیکھا کرتی تھی اور پھر سے اپنے وظیفے میں مشغول ہو جایا کرتی تھی، لیکن خواب میں انہوں نے تسبیح روک دی، پھر میری طرف نگاہ بھر کے دیکھتے ہوئے کہا تھا تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا تو؟ اماں میں یہی کمرے میں سویا ہوا تھا، میں نے حیرت سے کہا، لیکن میری نگاہوں سے تو اوجھل تھا۔ چل ادھر آ بیٹھ، تیرے لیے میں ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں بولا، ٹھیک ہے اماں تو ناشتہ بنا، میں ڈیرے سے ہو کر آیا۔ نہیں تو پھر غائب ہو جائے گا، ناشتہ کر لے پھر چلے جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف چل دی اور میں چارپائی کی جانب بڑھا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم سے اداس ہو گیا، مجھے اماں شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اس صبح رتن دیپ سنگھ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اتنے دن میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے رات کا جذباتی پن یاد آنے لگا تھا۔ شاید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں ملازمہ کے ساتھ مختلف راہداریاں پار کرتا ہوا اس کے کمرے میں جا پہنچا تو وہ ایک بڑے سارے کمرے میں ایک قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ دو جوان، ایک ادھیڑ عمر خاتون اور بانیتا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آؤ جمال بیٹھ، رتن دیپ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے ایک جانب خالی جگہ دیکھی اور بیٹھ گیا۔ تبھی اس نے کہا، یہ میرا پریوار ہے، یہ میری پتنی ہے۔ اس نے ادھیڑ عمر عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نوجوان میرا بیٹا گرو پال سنگھ اور چھوٹا گرو میت سنگھ، دونوں بزنس کرتے ہیں، اور یہ بیٹی بانیتا، سگی بیٹی۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا تو دونوں بیٹے ہنس دیے۔ پھر گرومیت بولا، اس کے بارے میں ایسے ہی حیرت ہوتی ہے، جو کام لڑکوں کو کرنا چاہیے وہ یہ کرتی ہے باپو کے لیے۔ خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی، ناشتہ لگواؤ۔ وہ تو لگ گیا ہے جی، آپ چلیں ڈائننگ ٹیبل پر، رتن دیپ کی بیوی نے کہا تو ہم سب اٹھ کر ٹیبل پر آ گئے۔ بانیتا کے بارے میں میری حیرت کم نہیں ہوئی تھی۔ ناشتے کے دوران رتن دیپ نے کہا، جمال تم جتنے دن بھی یہاں رہو ہو، میرا دل جیت لیا تم نے۔ میں چاہوں گا کہ تم دوبارہ بھی یہاں آؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ مطلب میں کہیں جا رہا ہوں؟ میں نے چونک کر پوچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں پاکستان۔
تم آج پاکستان جا رہے ہو، تم دلجیت سنگھ کے نام ہی سے پاکستان جاؤ گے۔ سب کاغذ تیار ہیں، ٹکٹ بھی۔ ہمارے گیانی کے ساتھ ایک جتھا جا رہا ہے، بہت سارے پریوار ہیں ان کے ساتھ، تم بھی ایک پریوار کا حصہ بن کر جاؤ گے۔ اگرچہ پوری کوشش کی ہے کہ تم پہچانے نہ جاؤ، لیکن تمہاری تلاش راہ کر رہی ہے۔ رب سے بنتی ہے کہ تم خیریت سے پہنچ جاؤ۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے رتن دیپ کے لہجے میں یاس اتر آئی، آواز بھرا گئی، ماحول بوجھل سا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، جبکہ میرے من میں عجیب سی اتھل پتھل ہونے لگی۔ 10 بجے کے بعد میں حویلی سے رخصت ہوا، سب نے ڈرائنگ روم سے مجھے رخصت کیا، جبکہ بانیتا میرے ساتھ سرنگ میں چلتی ہوئی چلی گئی۔ جس وقت ہم سرنگ سے نکل کر کمرے میں آئے جو سٹور ٹائپ تھا، اس نے میرے سینے پر اپنی ہتھیلی رکھی اور زور سے دباتے ہوئے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، دلجیت، تم نہ جانے کس مٹی کے بنے ہو، ورنہ میرے قرب کے لیے کتنا خون بہا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں کلو پترا نہیں، لیکن میں نے لوگوں کے لیے اپنے لیے لڑتے دیکھا۔ نہ جانے کتنے لوگ اب میری چاہت کے طلبگار ہیں۔ میں تمہارے اتنے قریب رہی، مگر تم نے اپنی نیت خراب نہیں کی۔ اسے میں اپنی حد تک خیال کر سکتی ہوں کہ تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا۔ یہ میرے عورت پن کی تذلیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن جی نہیں چاہتا کہ تمہارے رویے کو منفی خیال کروں۔ پوچھ سکتی ہوں ایسا کیوں کیا؟ میں بتا بھی دوں تو تجھے سمجھ نہیں آئے گی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو وہ میری جانب دیکھتی رہی، پھر بولی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ تم فاتح کی حیثیت سے اپنے دیس جا رہے ہو، یاد رکھنا میں تمہارا انتظار کروں گی، مگر میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹانا چاہا۔ وہ بے حد جذباتی ہو گئی تھی، اپنا چہرہ میرے قریب لے آئی، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں میں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا۔ اس کے تھرتھراتے ہوئے ہونٹ میری آنکھوں کے سامنے تھے، شاید وہ ان کی گرمی کا لمس میرے ہونٹوں میں اتار دینا چاہتی تھی۔ میں ساکت رہا، وہ چند لمحے مجھ پر جھکی رہی، پھر اپنے ہونٹوں کی گرماہٹ سمیٹ کر تشنا لبی سے ہی میرے سامنے سے ہٹ گئی۔ گڈ بائے دلجیت، یہ کہتے ہوئے وہ پلٹی اور سرنگ میں واپس چلے گئی۔ میں چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس گھر میں مجھے کسی نے نہیں روکا۔ جیسے ہی میں مین دروازے سے باہر آیا، ایک نیلی پگڑی والا نوجوان بائک لیے کھڑا تھا۔ میں اسے پہلے بھی حویلی میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا خفیف سا اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے بیٹھا تو وہ چل دیا۔ پورے راستے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ گلیوں اور بازاروں میں سے گھومتا ہوا ایک پوش گھر کے سامنے آن رکا۔ بائک بند کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں 5 افراد موجود تھے، 2 بوڑھے میاں بیوی، 2 جوان جن میں سے ایک شادی شدہ تھا، اس کی بیوی۔ آپ ان سے اچھی طرح تعارف کر لیں، آپ ان کے بیٹے ہو، چھوٹے، نیلی پگڑی والے نے کہا تو میں نے فتح بلائی اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان چلا گیا اور ہم باتیں کرنے لگے۔ بابا سنگھ بہت جیدار قسم کا بندہ تھا، جبکہ بی بی اس سے کہیں بہادر۔ ضرورت مجھے ان کی فقط یہی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے اور مجھے اپنا خاندان ظاہر کرنا پڑے تو میں کر دوں، ورنہ واپسی پر ان سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا تھا۔ 12 بجے کے قریب ہم اٹاری اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹرین وہیں سے نکلنی تھی اور کاغذات کی جانچ پڑتال وہیں پر ہونی تھی۔ جتھے داروں کی بس آئی تھی اور ہمیں لے کر اسٹیشن پہنچی تھی۔ اٹاری اسٹیشن پر لوہے کا طویل جنگلہ تھا۔ مسافروں کے کاغذات کے لیے کافی کیبن بنے ہوئے تھے، جن میں لوگ قطار بنا کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے پان کھانے والے کو دور ہی سے پنواری کی دکان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی سیکیورٹی کے لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہونے لگا۔ بے تحاشا سیکیورٹی تھی، نہ جانے کس کس ادارے کے لوگ وہاں پر ہوں گے۔ ایک کیبن کی لائن میں ہم لگ گئے۔ یہ بہت صبر آزما اور رسک والا مرحلہ تھا۔ اگر میرے کاغذات پر شک بھی ہو جاتا کہ وہ جعلی ہیں تو مجھے وہاں یوں دبوچ لیا جاتا جیسے بلی کسی چوہے کو اپنے پنجے میں لے لیتی ہے۔ یہ ایسا موقع تھا جب میں اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں رکھ پایا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ میں قطار میں کھڑا رہا اور پھر وقفے سے آگے سرکتا رہا۔ بابا سنگھ، بھائی سنگھ مجھ سے آگے تھے۔ بی بی کور اور بھابھی کور ایک دوسرے کیبن کی قطار میں لگی کھڑی تھیں۔ ہمارے ارد گرد صرف پولیس والے وردی میں تھے، باقی خفیہ والے سادہ لباس میں پھر رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ٹرین کا ذرا سا حصہ بھی دیکھتے ہیں، ہر ڈبے میں کتوں کو پھراتے ہیں اور بڑی تسلی کے بعد کہیں ٹرین کی بوگیوں کو کلیئرنس دیتے ہیں۔ مجھ سے آگے چند لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے گدھ کسی کے مر جانے کا انتظار کر رہے ہوں۔ خفیہ والے گدوں کی طرح میرے ارد گرد پھر رہے تھے۔ ہلکا سا شک مجھے جیل کی تاریک کوٹری میں پھینک سکتا تھا۔ بابا سنگھ کے کاغذات جب کلیئر ہو گئے تو ایک دم میرے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ بھائی سنگھ اپنے کاغذات دکھا رہا تھا اور میرے ساتھ ان کا پورا خاندان بھی ڈوب سکتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے خود پر قابو پایا اور پھر نارمل ہوتا چلا گیا۔ بھائی سنگھ کے کاغذات اوکے ہو گئے،
تو میں نے اپنے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ میرے سامنے سکھ نوجوان تھا، اس نے کاغذات کو دیکھا، انہیں پڑھا، پھر کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا کہ مجھ سے پہلے میرا باپ اور بھائی گیا ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کاغذات اوکے کر دیے۔ جب کسی نے بھی میرے بارے میں سوچا تھا، بہت خوب سوچا تھا، اس نے انسانی نفسیات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ ایک ہی خاندان کے اگر 2 بندوں کے کاغذات درست ہو سکتے ہیں تو تیسرے کے کیوں نہیں؟ میں اپنی دستاویز سمیٹ کر قطار سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میرے حلق سے اطمینان کی طویل سانس برآمد ہوئی تھی کہ مجھے اپنا سانس سینے ہی میں دبانا پڑا۔ میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے بڑی خاموشی کے ساتھ مجھے گھیرا جانے والا ہو۔ اٹاری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بہت سارے لوگوں کا ایک جتھا چلا آ رہا تھا۔ ان میں پولیس والے بھی تھے اور خفیہ والے بھی تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ میری نگاہ ان بندوں پر ٹک گئی جو بالکل ان کے درمیان میں بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ یہ وہی تھے جو امرتسر جنکشن سے نکل آنے کے بعد میرے اور بانیتا کے تعاقب میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک بندے کو میں نے بغل میں لے کر گردن کی ہڈی کی توڑ کے مار دیا تھا۔ یہ انہی کے ساتھی تھے۔ میں اگر انہیں اتنی دور سے پہچان سکتا تھا تو کیا وہ مجھے نہیں پہچان سکتے تھے؟ میرے دماغ میں اس وقت یہی تھا کہ میں یہاں سے فرار لے لوں، کیونکہ مجھے یہاں انہی میں سے کسی نے دیکھ لیا ہوگا اور فورسز کو اطلاع کر دی ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی کتوں کی طرح میری راہ پر تھے۔ وہ ایسا موقع قطعاً اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ میں اگر سرحد پار چلا گیا تو یہ ان کی مات تھی۔ وہ تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور میں بابا سنگھ کو بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ کیا آفتاب پڑ گئی ہے۔ بابا سنگھ مجھ سے ذرا فاصلے پر اپنے پریوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ایک دم وہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فرار کے لیے کسی سمت کا تعین کرنے کے لیے ارد گرد دیکھا، لیکن اسی وقت جیسے کسی قوت نے مجھے روک لیا۔ میں اگر بھاگ جاتا ہوں تو ساری ذرا سی تفتیش کے بعد بابا سنگھ پریوار وہیں اٹاری اسٹیشن میں پکڑا جاتا، بھارتی ٹاڈا قانون ان پر لگ جاتا اور وہ سارا خاندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتے۔ ان کا پرسان حال کوئی نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری سوچ یہ آئی کہ اگر میں پکڑا گیا تو وہ بھی تو کہاں بچ پائیں گے۔ میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بھارتی سرزمین سے پاکستان نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ان کا مجھ سے فاصلہ محض چند گز رہ گیا ہوگا۔ وہ سارے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی لمحات کے بعد میں ان کی تحویل میں جانے والا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد دھواں پھیل رہا ہو۔ میں فوری طور پر اسے نہ سمجھ سکا، مگر اس کے ساتھ ہی اٹاری اسٹیشن پر موجود آوازیں غائب ہو گئیں۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا، جیسے وہاں پر کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے آپ کو دیکھا، پھر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی بندہ بشر مجھے دکھائی نہیں دیا۔ میں حیران پریشان آنکھیں پھاڑے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی میری نگاہ اسٹیشن پلیٹ فارم کی مغربی سمت کی جانب رک گئی۔ وہی روہی والے بابا آ رہے تھے، وہی سفید لباس، وہی ہاتھ میں عصا اور وہی چلنے کا تیز تیز انداز۔ انہیں دیکھتے ہی میں ساری صورتحال سمجھ گیا۔ وہ چلتے ہی ہوئے میرے قریب آئے اور آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے سرخ و سفید چہرے پر دیکھ رہا تھا، جہاں ایک دھیمی سی مسکراہٹ موجزن تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور شگفتہ سے انداز میں گویا ہوئے، کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں جو تم گھبرا رہے ہو؟ اپنی ذات پر یقین رکھو اور اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نہ تم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا رہے ہو۔ اگر رب تعالیٰ نے تم سے کام لینے ہیں تو وہ ضرور تمہیں سانسیں بخشیں گے۔ جاؤ، وہاں کوئی تمہارا منتظر ہے، گھبراؤ مت۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ انہوں نے اپنا رخ موڑا اور مشرق کی سمت چل پڑے۔ انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ جس وقت وہ پلیٹ فارم کے انتہائی مشرقی کونے تک پہنچ کر نیچے اتر گئے، اسی لمحے مجھے ادھر سے ریلوے انجن آتا دکھائی دیا۔ انجن زور زور سے وسل بجا رہا تھا۔ مجھے اس کی آواز سنائی تو میں نے غور کیا، مجھے لوگوں کا شور بھی سنائی دینے لگا تھا۔ میں ویسے ہی کھڑا تھا، مگر وہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سامنے ہی بابا سنگھ پریوار کھڑا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھا چکے تھے۔ میں جلدی سے آگے لپکا اور سامان اٹھا لیا۔ بھائی سنگھ بوگی کے ساتھ ساتھ جا کر وہ بوگی تلاش کر رہے تھے جہاں ہماری سیٹ تھی۔ میرے ذہن میں خوف نہیں تھا، مگر تجسس اب بھی تھا کہ وہ لوگ گئے کدھر۔ ہم اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ سامنے بی بی کور کے ساتھ بھابھی کور تھی، اس کے ساتھ بھائی سنگھ تھا۔ میں اور بابا سنگھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ تبھی میں نے کھڑکی میں سے دیکھا، وہ لوگ اسٹیشن پر پاگلوں کی مانند پھر رہے تھے، پھر اچانک غائب ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد وہ بوگی میں آن گھسے۔ میں حوصلے سے بیٹھا رہا۔ وہ قریب سے آگے نکل گئے اور پھر ٹرین چل پڑی۔ پاکستانی سرحد تک ساتھ میں گھڑ سوار بھاگتے رہے۔ جیسے ہی پاکستانی سرحد آئی، میں نے سکھ کا سانس لیا۔ سپہر سے ذرا پہلے ہم واہگہ اسٹیشن پر تھے۔
اگرچہ پاکستانی وہاں سے اپنی کلیئرنس دے کر جا سکتے تھے، مگر میں ایک بھارتی تھا اور سکھ کے روپ میں تھا۔ مجھے بہرحال لاہور اسٹیشن پر جا کر ہی رکنا تھا اور پھر ننکانہ صاحب جا کر اپنی حاضری بھی دینا تھی۔ لاہور اسٹیشن پر سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد اتری، میں بھی انہی میں شامل تھا۔ ہم چلتے ہوئے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ کچھ یاتری وہیں سے ٹرین کے ذریعے ننکانہ جا رہے تھے، مگر میرا دل نہیں کیا۔ میں نے بابا سنگھ کو یہی مشورہ دیا کہ ہم اپنی سواری سے وہاں جائیں گے۔ بابا سنگھ نے فوراً ہی میری بات مان لی تھی۔ اسٹیشن کی عمارت کے باہر جب ہم آئے تو شام ہو چکی تھی۔ میں کسی ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ مجھے لگا کہ جیسے میں نے اسے کہیں پہلے دیکھا ہوا ہے۔ وہ بھی پرشوق نگاہوں اور مسکراتے لبوں سمیت کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ میری جانب بڑھ آئی۔ چند قدم کے فاصلے پر جب وہ آئی تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ تانی تھی۔ وہ جس طرح شدت جذبات کے ساتھ میرے سینے سے آ لگی، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر سے میرے لیے کیسا محسوس کر رہی ہے۔ وہ مجھ سے الگ ہوئی تو میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھا، تانی تم یہاں کیسے؟ تب وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ لیکن تمہیں پتا ہے کہ یہاں کتنے خفیہ والے پھر رہے ہوں گے۔ تیری یہ شدت انہیں متوجہ کر سکتی ہے کہ تازہ تازہ آئے سکھ کے ساتھ یہ کون جھپیاں ڈال رہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوتا، تو بھارت سے آیا ہے نا، اس لیے سوچ رہا ہے۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایک پریوار بھی ہے۔ میں نے تانی کا تعارف کرایا اور ان کے بارے میں بتایا۔ چلو اب چلیں، تانی نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا، کہاں لے جا رہی ہو؟ کہیں تو لے جاؤں گی، چلو نا، وہ باضد ہو کر بولی۔ تو بابا سنگھ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، بیٹا تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ہم ننکانہ صاحب چلے جائیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں میرے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے کہ میں کدھر ہوں، میں آپ کو وہاں چھوڑ کے پھر واپس؟ نہیں پتر، اب یہ ضروری نہیں، میں تمہیں یہ بات آ کر بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئے، پھر بڑے جذباتی لہجے میں بولا، دیکھ پتر، میں نے تمہیں یہاں لا کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں خود کتنے برس سے اسی کوشش میں تھا۔ دراصل میرا اپنا دلجیت سنگھ کئی برس سے یہاں پھنسا ہوا ہے، وہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے یہاں آیا تھا، اس کا تعلق ببر خالصہ سے تھا، اب نہیں ہے، وہ واپس گھر جانا چاہتا ہے لیکن کسی صورت میں جا نہیں پا رہا ہے۔ تم آئے تو کچھ امید بنی، میرا اس سے رابطہ ہوا، اس نے سارے کاغذات بنوا لیے ہیں، اب وہ تیری جگہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہیں ننکانہ صاحب میں اپنی انٹری کروائے گا کہ وہ ابھی بھارت سے پاکستان آیا ہے اور ہمارے ساتھ ہی واپس بھارت چلا جائے گا۔ اوہ یہ بات ہے، میں نے ایک طویل سانس لی۔ ہاں، رب نے تیری صورت میں مجھ پر مہر کی ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پتر کو یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ننکانہ ضرور، میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا، نہ پتر اب ایسا نہ کر، ہمیں جانے دے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کچھ دیر میرے پاس ٹھہرو، میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو بی بی کور بولی، نہیں پتر ہمیں جانے دے۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں نے کہا اور تانی سے سیل فون کا نمبر لکھ کر دینے کو کہا، تو وہ آگے بڑھ کر بی بی کور کو اپنے ساتھ لگا کر کہا، بی بی اب گھبرائیں مت، بلکہ ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کے بہت کام آئیں گے۔ بی بی کور نے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، چل دیے، جیسے تیری مرضی۔ بی بی کور کے یوں کہنے پر بابا سنگھ کا پریوار ہمارے ساتھ ننکانہ صاحب چلنے کو تیار ہو گئے۔ تانی میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ چلیں، ہم سب اس کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ ہی فاصلے پر سیاہ وین کھڑی تھی، اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی کلین شو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور تانی کے پیچھے گیٹ کھولنے پر باقی سب نشستوں پر بیٹھ گئے، مجھے اگلی سیٹ پر بٹھایا تو وین چل پڑی۔ وین ریلوے اسٹیشن کی حدود سے نکلی اور اس وقت ہم بہت چوک کراس کر گئے تھے کہ تانی نے پوچھا، اب تم یہ نہیں پوچھو گے کہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تمہارا مجھے یہاں لے آنے کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ اب مجھے تیرے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ تم بتاؤ کہ تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے روہی سے تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن مجھے کوئی حکم نہیں۔ ننکانہ صاحب کیوں جا رہے ہو، یہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ اوکے، تو پھر ہمیں وہیں جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرے لہجے میں نہ جانے کتنی یاس بھر گئی تھی۔ مجھے میری ماں یاد آ گئی تھی جو اسی لاہور شہر میں تھی، وہ میری منتظر تھی اور میں اس کے قریب سے ہو کر جا رہا تھا۔ اس پر تانی نے مجھے غور سے دیکھا اور خاموش رہی۔ تبھی ڈرائیور نے بڑی بے تکلفی سے کہا، ظاہر ہے اماں کے سوہنی بھی تو ساتھ ہی ہوگی، اس شہر میں کیا ہوتا جو وہ ان سے مل لیتا، بیچارہ کچھ دیر ہی کی تو بات تھی۔ اس کے یوں کہنے پر میں نے غور سے اسے دیکھا، اس کا چہرہ مجھے شناسا لگا۔ تبھی مجھے لگا کہ وہ آواز بنا کر بول رہا ہے۔ میں نے اسے پہچانتے ہوئے تانی سے پوچھا،
کون ہے یہ؟ پہچان لو تو تمہارا ورنہ میرا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے خوشگوار حیرت سے کہا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس دی۔ ڈرائیور بھی ویسے ہی زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس وقت ہم میکلوڈ روڈ پر آ گئے تھے۔ نہیں پہچانا نا؟ ابے بدھو، میں جسپال ہوں، جسپال سنگھ فرام کینیڈا۔ اوئے تیری خیر ہوئے، یہ سارے کیس صاف کرا دیے؟ تم تو واقعی پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ میں نے حیرت سے کہا تو وہ بولا، تم نے جو رکھ لیے ہیں، ویسے بھی میں تجھے نہ پہچان پاتا اگر تیری تصویر نہ دیکھی ہوتی۔ تبھی بابا نے حیرت اور دکھی لہجے میں پوچھا، اوئے پتر، یہ سکھ ہے؟ ہاں بابا، تانی نے تیزی سے کہا، پھر لمحہ بھر رک کر بولی، ایک مسلمان اس وقت سکھ کے روپ میں ہے اور سکھ اس وقت مسلمان بنا ہوا ہے۔ یہ وقت بھی آنا تھا۔ واہ گرو، واہ گرو۔ بابا سنگھ نے بس یہی تبصرہ کیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے جسپال سے پوچھا، تو کب آیا ہے؟ یار دل ہی نہیں لگا وہاں پر، یہیں روحی میں دل اٹکا ہوا تھا۔ بس سب کچھ سمیٹ کر ادھر آ گیا ہوں۔ پرسوں سے یہیں تیرا انتظار کر رہے ہیں ہم دونوں۔ اس نے کہا تو مجھے بہت اچھا لگا، ماحول ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ تبھی اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، اسٹیشن سے لے کر اب تک تم نے راستے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ پرسوں تم یہاں آئے ہو اور تمہیں راستوں کا پتہ بھی ہے۔ رہے نا پینڈو کے پینڈو۔ ابے دیکھ ادھر ڈیش بورڈ پر یہ اسکرین، اس پر سارا راستہ بنا ہوا ہے۔ آج صبح ہی میں نے روٹ بنایا تھا سونی سے پوچھ کر۔ تم سونی سے ملے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ پرسوں سے اسی کے ہاتھوں کے پراٹھے کھا رہا ہوں بابو جی۔ ماں نے بہت پیار دیا ہے یار، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ تم دونوں مجھے پاگل کر دو گے، میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں محفوظ ہے۔ میں ان جذبات کو اپنے اندر شدت سے محسوس کرنے لگا کہ مجھے اپنی ماں سے ملے کتنا عرصہ ہو گیا۔ کار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے اس وقت یہ دھیان ہی نہیں رہا تھا کہ تانی کو سونی کے ان جذبات بارے معلوم ہو گیا ہوگا جو سونی میرے بارے میں رکھتی ہے۔ میں تو بس اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ان لوگوں کے چہرے میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے جنہوں نے ہمیں ہمارے گاؤں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری سوچوں کی تان اس وقت ٹوٹی جب ہم جٹی روڈ پر آن چڑھے۔ ہم سب میں خاموشی تھی۔ میں بہت کچھ جسپال سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن بابا سنگھ پریوار کی وجہ سے نہیں پوچھ پا رہا تھا۔ رات کے سائے پھیل گئے تھے جب ہم ننکانہ صاحب جا پہنچے۔ نہر کے مشرقی جانب جدید کالونی میں ایک کوٹھی نما گھر تھا۔ اس کے پورچ میں وین رکی تو ہم سب اندر چلے گئے۔ سامنے ہی ایک لمبا تڑنگا سکھ نوجوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ کچھ دوسرے مقامی لوگ بھی تھے۔ بی بی کور اسے دیکھتے ہی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ روتے ہوئے اسے گلے لگا کر بولی، او پتر دلجیت، میں نے کیسے کیسے تیری راہ نہیں تکی۔ او بیبے، وائے گرو ان کا بھلا کرے، یہ لوگ مجھے ملے تو میری راہ آسان ہوئی ہے، انہوں نے میرے کاغذ بنائے ہیں۔ دلجیت نے جسپال اور تانی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ سب ایک دم سے ممنون ہو گئے۔ وہ ایک جذباتی منظر تھا۔ ہم دیکھتے رہے۔ جب وہ اچھی طرح مل کر بیٹھ گئے تو کھانا لگ جانے کا اعلان ہوا۔ کھانا کھا کر ہم چائے پی رہے تھے کہ دلجیت سنگھ میرے پاس آ کر بولا، باجی میں ان سب کو گردوارہ لے کر جا رہا ہوں، وہاں ان کی رہائش کا بہترین انتظام ہے۔ ابھی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، میں نے کہا۔ باجی میں ببر خالصہ کے ساتھ تھا اور میرے بارے میں پتہ چل گیا تو میں بھارت سے نکل آیا۔ یہاں میری مدد سردار امر سنگھ نے کی۔ وہ پاکستانی ہے مگر ہمارے جیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں سنبھالتا ہے۔ میں کئی برس سے یہاں ہوں اور ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیسی خدمت کر رہے ہو تم؟ اس کا بہت پھیلاؤ ہے، اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ شاید آپ کو نہیں معلوم، اس بار یہاں کی حکومت نے بڑے پیمانے پر سکھوں کو آنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ کئی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور سیکیورٹی میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اگرچہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا لیکن وہ باتوں ہی باتوں میں مجھے اپنی بات سمجھا گیا۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، یہ تو امر سنگھ ہی بتائے گا، انہی سے بات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ میرے سر ہلانے پر وہ کچھ دیر بعد سب کو لے کر چلا گیا اور ہم اپنی باتیں کرنے لگے۔ میں نے انہیں بھارتی پنجاب کی اپنی رودات سنا رہا تھا۔ رات گئے، دلجیت سنگھ پھر آ گیا، اس کے ساتھ امر سنگھ تھا۔ وہ ادھیڑ عمر خوبرو شخص تھا۔ سکون سے بیٹھ جانے کے بعد اس نے بتایا، معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت آیا، یہ آپ کے آرام کا وقت ہے لیکن ذمہ داری ایسی ہے
کہ ان دنوں میں بھی نہیں سو رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کہیں۔ میں نے کہا تو بولا، مجھے رتن دیپ سنگھ نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، آپ انہی کے مہمان تھے، یہاں مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے آپ کو جلد بھجوا دیا۔ ہاں، بہت اچھے انسان ہیں وہ، میں نے اعتراف کیا تو وہ بولا، بس یہاں پر کچھ ایجنٹ ہیں سکھ بہروپ میں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں اگر آپ ہاں کریں تو۔ اس نے کہا تو میں نے تانی کی طرف دیکھا تو تیزی سے بولی، امر سنگھ جی، ہم حاضر ہیں، جسپال ادھر ہی رہے گا، میں اور جمال گردوارے میں رہیں گے، تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کے وہاں رہنے کے بارے میں بتاؤں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں پہلے تو حیران ہوا کہ تانی نے یہ بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے کیسے کہہ دیا، پھر سوچا اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو اس نے امر سنگھ کو ہاں کہہ دی ہے۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں اس کے ساتھ چل دیے۔ جسپال خود وہاں رہ گیا تو میرا خیال مزید پختہ ہو گیا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ طے ہے۔ گردوارہ جنم استحان کی زرد اور سفید عمارت میرے سامنے تھی، اس پر خوب لائٹنگ ہو رہی تھی۔ فوارے کے دائیں جانب ایک آفس میں ہم بہت دیر تک بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ وہاں کیسی صورتحال ہو سکتی تھی۔ میں تانی کے ساتھ ڈیوری کے اندر گیا، کنویں کے پاس سے ہوتا ہوا بڑے صحن میں آ گیا اور پھر وہاں چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا جہاں گنت صاحب پڑی ہوئی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، وہاں اتنے لوگ نہیں تھے، ہاں مگر چہل پہل کافی تھی۔ میں اندر گنت صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تبھی میری نگاہ وہیں ایک کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے سکھ پر پڑی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، تبھی وہ ایک دم سے اونچی آواز میں بڑبڑایا، ایک اونکار، سچے بادشاہ، ایک اونکار۔ پھر آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور کتنے ہی لمحے میری جانب دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر میں نے پوچھا، کیا بات ہے بابا جی؟ وہی سچ ہے، سچ بھی وہی ہے، وہی سچ ہے، سب اسی میں ہے اور وہ سب کا ہے اور اسی سے سب ہیں، اسی سے سب ہیں۔ وہ واضح لفظوں میں بولا، کیا یہ بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ سب کے لیے ہے پتر، سب کے لیے، ایک اونکار دوجا نہیں، وہی ہے سب کا، وہی وہ ایک ہے۔ بے شک بابا جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ بابا کا لہجہ سرائکی ہے۔ یہ میرے لیے بہرحال نئی بات تھی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بابا جی آپ کس علاقے کے ہیں؟ مطلب یہاں کا کوئی نہیں ہے پتر، مٹی نے مٹی میں مل جانا ہے، جانا وہی ہے جہاں سے ہم سب آئے ہیں۔ تو یہاں آیا ہے، ہمارا نہیں ہے، پر مہمان تو ہے، اور مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جاتے ہوئے مجھے مل کر جانا، یہاں نہیں ملا تو فکر نہیں کرنا، اب جاؤ۔ اس نے کہا تو میں اٹھ گیا۔ روحی والے بابا سے ملنے کے بعد مجھے اب ایسے معاملات میں حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اٹھا اور اس چھوٹے سے کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیں شمالی طرف ایک ہاسٹل نما عمارت میں کمرہ مل گیا۔ میں جاتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا، میرا دماغ تیزی سے چکرانے لگا۔ میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ جو کچھ امر سنگھ نے بتایا ہے کہ اگر یہ ہے سچ ہے تو یہ تو پاکستانی اداروں کی شکست تھی، اور میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ تانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، چند لمحے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ وہی جو امر سنگھ نے بتایا، اسی پر سوچ رہا ہوں کہ اتنی خلقت ہے، یاتریوں نے کل رسوم ادا کرنی ہے، اتنے لوگوں میں سے ان چند افراد کو کیسے تلاش کر پاؤں گا؟ اس پر تانی نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف تم ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ ہوں گے انہیں تلاش کرنے کے لیے، تم کیا سمجھتے ہو وہ تم ہی کو مل جائیں گے؟ دوسرے لوگ بھی تو انہیں تلاش کر سکتے ہیں، کر لیں، ہمیں کون سا کریڈٹ لینا ہے، بس اتنا معلوم ہو جائے کہ خطرہ نہیں ہے۔ اتنی بے نیازی؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن انسان اور انسانیت کو بچانے ہی میں ہمارا فرض ہے۔ تم یہ سوال کر سکتی ہو کہ یہ غیر مذہب کے لوگ ہیں تو ہمیں کیا؟ ایسی بات نہیں، یہ میرے دین کی ذمہ داری ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، امن دینے والا، اس کے دائرے میں آنے والا ہر زیرو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، یہی میرا دین ہے، امن اور سلامتی والا۔ سب لوگ مذہب کے نام پر تانی نے یہ میرا موضوع نہیں، اور نہ میں اس پر بحث چاہتا ہوں، میں تو انسان کی بات کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ بولی، تو پھر سوچو کہ انہیں تم تلاش کیسے کرو گے، وہ کون لوگ ہیں یہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔
کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے میرا سوال کاٹ کے مجھے اچانک پھر پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کوئی بھی نہیں جانتا یہاں، اب تم جان گئے ہو۔ شاید تمہیں کریڈٹ کی ضرورت نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو اس کا کریڈٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہ بچوں والا سوال مت کرنا کہ یہ تصویریں مجھ تک کیسے پہنچیں۔ یہ تینوں را کے ایجنٹ ہیں، یہاں کینیڈا سے آئے ہیں۔ یہ تصویر ٹورنٹو ایئرپورٹ کی ہے۔ یہ بات تم نے وہاں امر سنگھ کے پاس کیوں نہیں بتائی؟ یا وہ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ تم جو کچھ کہو، تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو تانی نے پوچھا۔ بہت کچھ ہے، ان کا پلان صرف یہی ہے کہ وہ یہاں دھماکے کریں گے اور نکل جائیں گے۔ دہشت پھیلانا مقصد ہے ان کا، اور یہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو مشرقی پنجاب میں کارروائیاں کرنے والوں کے ہمدرد ہیں۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے، وہ کبھی خیر نہیں چاہتا۔ میں صرف انہیں پکڑنے کا طریقہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے تانی کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہوتا تو اب تک جا کر پکڑ چکی ہوتی انہیں۔ تو میں یہ سوچ کر اگر تم نے یہاں دھماکے کرنے ہوتے تو کیسے کرتے؟ اگر تم مجھے بیڈ پر اپنے ساتھ لیٹنے کی اجازت دو تو میں تمہیں لیپ ٹاپ پر نقشہ دکھاتی ہوں۔ آ جاؤ، میں نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے سامان سے لیپ ٹاپ اٹھا لائی اور میرے پہلو میں لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے میرے سامنے جنم استحان کا نقشہ کر دیا۔ ہم بہت دیر تک اسی پہلو سے بات کرتے رہے۔ ہمارے درمیان کل ہونے والی رسموں کا بھی ذکر کہ وہ کیسی ہوں گی۔ میری نیند اڑ چکی تھی، تانی نے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ لوگوں کا رش بڑھنے لگا تھا، کیرتن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فریش ہو کر باہر نکلا تو میرے ساتھ تانی بھی تھی۔ میں سیدھا اس جگہ گیا جو کنٹرول روم تھا۔ وہاں سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ تمام ممکنہ جگہیں دیکھیں جہاں وہ ممکنہ کارروائی کر سکتے تھے۔ میرا نہیں خیال تھا وہاں ایسی کوئی کارروائی کرتے۔ اس کے بعد میں کمپیوٹر سیکشن میں گیا اور وہ تصویریں ایک کمپیوٹر میں ڈال کر ان کا ڈیٹا لیا۔ ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ وہ لوگ کسی ڈیٹا میں نہیں تھے اور نہ ان لوگوں میں تھے جو سکھ یاتریوں کے بارے میں معلومات کے طور پر کمپیوٹر میں فیڈ کیے ہوئے تھے۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا، میرا کون سا ڈیٹا یہاں ہوگا؟ میرے نام پر تو دلجیت سنگھ ہوگا۔ میں نے فوراً اپنی تصویر کی مدد سے اپنا ڈیٹا لیا۔ توقع کے مطابق وہاں بابا سنگھ کا بیٹا دلجیت سنگھ ہی تھا۔ تانی، وہ ابھی یہاں نہیں ہے، اور اگر وہ یہاں پر ہوئے بھی تو وہ ان تصویروں کی طرح نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ لوگ بھی ابھی یہاں آئیں گے۔ میں نے کمپیوٹر سیکشن سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تو پھر وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں نے کہا اور اندر کی طرف چل دیا۔ وہ میرے ساتھ تھی۔ ہم خاموش تھے۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا گردوارہ کے صحن میں آ گیا۔ ہر طرف لوگ بھرے ہوئے تھے۔ میں اس درخت کے پاس چلا گیا جو ایک یادگار کے طور پر تھا۔ وہاں کسی سکھ کو اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر جلا دیا گیا تھا۔ میں وہاں کھڑا ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ کافی رش تھا۔ میں پالکی کے پاس بیٹھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ایک دم سے ویرانی ہو گئی ہو۔ اچانک باہر سے چیخنے پکارنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں بھاگتا ہوا باہر کی جانب گیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ویرانی تھی، لیکن سڑکوں پر خون بکھرا پڑا تھا۔ میرے سامنے چند لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کے نشان خون کے دھبوں کی مانند تھے جو باہر ہی سے آئے اور فوارے کے گرد سے ہو کر واپس باہر ہی کی جانب چلے گئے تھے۔ میں ان کے پیچھے بھاگا تو ایک دم سے شور ابھر آیا۔ میں وہیں درخت کے پاس کھڑا تھا۔ تانی میرے ساتھ کھڑی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں جو کچھ بھی ہوگا وہ باہر ہی ہوگا، جہاں سے سجی ہوئی بس آئے گی اس کے آگے پیچھے ہی کچھ ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تانی نے تشویش سے پوچھا تو میں نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ رسموں کے وقت ہجوم بہت زیادہ ہوگا۔ وہ ایک دم سے ظاہر ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے وہ خود سامنے نہ آئیں۔ لیکن تم کیسے یہ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم امر سنگھ کا نمبر ملاؤ، میں نے اس سے کہا تو اس نے اپنے سیل سے نمبر ملائے اور رابطہ ہو جانے پر سیل مجھے دے دیا۔ جی دلجیت، کیا بات ہے؟ وہ بولا۔ کہاں ہو؟ مجھے ابھی مل سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں گردوارہ کے آفس میں ہوں، اس نے بتایا، تو میں نے وہیں آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ آفس میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے سیل کی تصویریں اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ بندے مل سکتے ہیں ابھی کمپیوٹر؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، وہاں ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ تو پھر کیسے؟ وہ ایک دم چونکتے ہوئے بولا، میں بتاتا ہوں، یہ تصویریں اپنے ان لوگوں تک پہنچا دو جن پر تمہیں پورا اعتماد ہے۔
गुरुद्वारा के अंदर कम और इन जगहों पर ज़्यादा तलाश करें जहां बस तैयार हो रही है या यहाँ पर आने वाले कोई संगत जो किसी भी सूरत में मोटर वाली हो। ये क्यों, तुम क्या समझते हो? ये कहते हुए उसकी आंखें फैल गईं। वो एकदम से यूं उठ गया जैसे उसे करंट लग गया हो। तानी ने वो तस्वीरें उसके सेल में डाल दी थी। वो वहां से निकलता चला गया। मैंने जसपाल को इतला कर दी। दोपहर के बाद अमर सिंह ने बताया, एक जगह से इतला मिली है कि तस्वीर वाले 2 मशकूक लोग एक गुरुद्वारा में मौजूद हैं। उनकी तमाम तर दिलचस्पी एक वैन तैयार करने में है जो वो जन्म इस्तेहार लेकर आने वाले हैं। कुछ ही देर बाद रस्में शुरू होने वाली हैं। मैंने उन्हें वहीं रोकने को कहा और अमर सिंह के साथ इस गुरुद्वारे की जानिब चल पड़ा। तानी मेरे साथ थी और गेट पर जसपाल हमारे इंतजार में था। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद हम विजिटर की हैसियत से इस गुरुद्वारे में पहुंच गए। एक तरफ कुछ लोग एक गाड़ी को तैयार कर रहे हैं, इन्हीं में वो 2 मशकूक बंदे भी थे। जैसे ही हम उनके करीब गए हमारे इर्द गिर्द मुहाफिजों का दायरा बन गया था। क्या हो रहा है भाई? अमर सिंह ने पूछा। बस संगत की तैयारी हो रही है, वहीं पर एक सिख नौजवान ने कहा। तो अमर सिंह ने एक मशकूक बंदे की तरफ देखकर कहा, ये नौजवान कहाँ से आया है भाई? ये उधर वाले पंजाब से आया है, बड़ी सेवा की है जी इसने, उस नौजवान ने कहा। तो अमर सिंह ने खुश होते हुए कहा, ओ नौजवान जरा इधर आ, हमें भी कुछ बता उधर के क्या हालात हैं। सरदार जी आप देख रहे हो अभी तो वक्त ही नहीं है, अभी कुछ देर बाद तो गुरुद्वारे जाना है, बातें तो बाद में होती रहेंगी, उसने कहा। तो अमर सिंह ने कहा, ओ इधर आ, हम भी तो तेरे साथ ही जाएंगे ना गुरुद्वारे, अमर सिंह ने कहा। तो उस नौजवान ने उसकी तरफ देखा। फिर लम्हे बाद वो नौजवान काम छोड़कर उसके पास आ गया। मैंने महसूस किया कि दूसरा मशकूक नौजवान उसे कनखियों से देख रहा है। मुझे तो यकीन हो गया कि अमर सिंह ठीक कह रहा था, उसे वहाँ से हिकमत के साथ ही निकलना था। अमर सिंह उस नौजवान के साथ बगलगीर हुआ। उसी लम्हे उसने इशारा कर दिया। मुहाफिज दूसरे नौजवान पर पल पड़े। अगले 1 मिनट से भी कम वक्त में वो जसपाल की कार में थे। तभी अमर सिंह ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा, तुम सब हिरासत में हो उस वक्त तक जब तक इनके 2 और साथी नहीं मिल जाते, मैं इधर ही हूँ। ये कहकर उसने हमें इशारा किया और हम वहाँ से निकल पड़े। हम आगे पीछे गाड़ियों में थे। मुझे यकीन था कि अमर सिंह इस वक्त तक वहाँ रहेगा जब तक उनके बारे में वहाँ से पूरी मालूमात नहीं ले लेता। इंतहाई तेजी से हम उसी घर में आ गए। कुछ ही देर बाद उन नौजवानों को एक कमरे में लेकर फर्श पर फेंक दिया। बोलो कहाँ से आए हो तुम लोग? मैंने उनसे पूछा तो दोनों ने इंतहाई खौफसदा लहजे में जवाब दिया, जी अमृतसर से जी। हमारे कागजात? बकवास नहीं, हकीकत। ये तस्वीर किसकी है, पहचानो। मैंने सेल से तस्वीर निकालकर उसके सामने की तो चंद लम्हे देखता रहा, फिर सर फेरते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम जी, कौन है ये? मैंने दूसरे को दूसरी तस्वीर दिखाई तो उसने भी इनकार कर दिया। जसपाल ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इसे मनाओ, यहाँ पाकिस्तान में नमक बहुत सस्ता है। मेरे यूं कहने पर उसने दोनों को फर्श पर उल्टा लेट जाने को कहा। वो लेट गए तो मेरी कमर से बंधी हुई कृपान निकाली और दोनों के उल्टे हाथ और नीचे जमीन पर रख कर उसमें कृपान मार दी। इन दोनों के साथ एक चीख बुलंद हुई और उसके साथ ही अमर सिंह की कॉल आ गई। वो पुरजोश अंदाज में बोल रहा था, ओए दिलजीत, एक ताकतवर बम उसकी गाड़ी के नीचे से मिल गया, उन्हें बहन से बाकी का पूछ। मैंने उधर सबको लगा दिया, ऊपर इतला दे दी, तीसरा पकड़ना है, जल्दी कर। मैं देखता हूँ, मैंने कहा और सेल फोन बंद कर दिया। फिर उनके सामने बैठकर बोला, बम पकड़ा है? अगर तुम ताउन करोगे तो मैं भी तेरे साथ अच्छा सलूक करूंगा। बता तीसरा कहाँ है, वरना तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। वो दोनों गोमगू की हालत में रहे। इतने में तानी आगे बढ़ी और उनकी तरफ देखकर बोली, देखो हमने तुम लोगों को सिर्फ यहाँ से ही रंगे हाथों नहीं पकड़ा, बल्कि टोरंटो से तुम हमारे निगाह में हो। तुम दोनों ने शायद गौर नहीं किया कि ये तुम्हारी तस्वीरें टोरंटो एयरपोर्ट की हैं और तुम जिसके लिए काम कर रहे हो हमें उसका भी पता है। अगर यकीन नहीं आता तो उससे बात करा दूं तुम्हारी। तानी ने कुछ इस एतमाद से कहा कि वो एकदम चूक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। तानी ने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्हीं के सेल फोन अपने सामने रख लिए जो तलाशी में हाथ आए थे। तानी ने अपने सेल से नंबर देखे और फिर राब्ते का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद राब्ता हो गया। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो श्याम उर्फ बाबू शर्मा। तानी ने कहा, कौन हो तुम? वही जिसने तुम्हारे जन्म इस्तेहान पर भेजे हुए बंदे काबू कर लिए हैं, बात करोगे उनसे? तानी ने तंजिया अंदाज में कहा, ये क्या बकवास है? दूसरी तरफ से चीख कर कहा गया तो तानी ने एक को बोलने का इशारा किया। मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं किसी को नहीं जानता। तुम ना जानो लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। तुमने पहल कर ली, अब हमारी बारी है।
اب تڑپنا نہیں، تانی نے نفرت سے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر لیا گیا۔ انہی لمحوں میں امر سنگھ آ گیا۔ کچھ بتایا ان ماں نے؟ ابھی تک نہیں، جسپال نے کہا۔ تو پھر انہیں فورسز کے حوالے کر دو، وہ خود پوچھ لیں گے ان سے، امر سنگھ نے کہا۔ تو میں نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر تم اب بھی اپنے بارے میں سچ بتا دو تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم سے اچھا سلوک کروں گا اور یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ وہ لوگ سب کچھ، اگر آپ وعدہ کریں کہ مجھے سرحد پار کروا دیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ ایک نے کہا، بولو۔ میں نے کہا تو وہ کہتا چلا گیا۔ ان کا تیسرا ساتھی حسن ابدال میں مصروف تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی انہوں نے جنب استحان میں دھماکہ کرنا تھا، اس دھماکے کی اطلاع اسے مل جانی تھی، اسی وقت وہاں بھی دھماکہ کر دیا جانا تھا۔ اگرچہ وہاں بندے کم تھے، لیکن لوگ کم مرتے یا نہ مرتے، مگر پاکستان میں موجود ہر گردوارے پر خوف چھا جاتا۔ تو وہ تیرا حسن ابدال میں ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ تب میں نے امر سنگھ سے کہا، دیکھ، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اسے کچھ نہیں کہنا، میں جب تک حسن ابدال سے واپس نہ آ جاؤں انہیں کچھ نہیں کہنا، ان کا خیال رکھنا ہے، انہیں سرحد تک بھی لے جانا ہے۔ چل، وعدہ، امر سنگھ نے کہا۔ تو میں اور تانی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جسپال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہیں سے ایک شخص بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ سپہر کا وقت تھا اور حسن ابدال کا راستہ تقریباً 6 گھنٹے کا تھا۔ راستے میں ہم لوگ اپنے رابطے میں تھے، رات کے سائے پھیل چکے تھے جب ہم حسن ابدال کے پاس پہنچے۔ دائیں ہاتھ سے شہر کی جانب مڑے، پھر اونچی نیچی ٹیڑھی میڑھی سڑک سے ایک تنگ سی گلی میں آ گئے۔ کار وہیں رکی تو گردوارہ پنجہ صاحب کے دروازے پر کافی لوگ موجود تھے۔ انہی میں سے ایک بندہ آگے بڑھا اور میں نے پہچانتے ہوئے ساتھ لیا اور اندر کی جانب چل گیا۔ دائیں جانب پر بندک کمیٹی کا آفس تھا، ہم وہاں چلے گئے جہاں ایک گیانی ہمارے انتظار میں تھا۔ وہ ہمیں لے کر اوپر کی منزل میں چلا گیا جہاں رہائشی کمرے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرے کے آگے وہ رک گیا۔ دروازہ بجانے کے بجائے چند لمحے انتظار کرنا پڑا۔ تبھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایک نوجوان نے دروازہ کھولا تو اسے باہر نکال لیا۔ میں اس کی تصویر سیل فون میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ اسے خاموشی کے ساتھ نیچے چلنے کو کہا۔ وہ اسی وقت سمجھ گیا کہ بات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ تو جنم استحان پر دھماکہ ہوا، نہ ہی پنجہ صاحب کی انتظامیہ نے اسے باہر نکلنے دیا تھا۔ چند لوگ اسے گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم اسے اپنی گاڑی تک لے آئے اور اسی وقت واپسی کے لیے نکل پڑے۔ حسن ابدال سے نکلتے ہی ہم نے اسے فورسز کے حوالے کر دیا۔ ننکانہ صاحب میں رسومات بڑے امن اور سکون سے ہو گئی تھیں۔ میں نے بھی سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ اس وقت تک صبح کے آثار پھیل رہے تھے۔ جب ہم موٹر وے سے لاہور پہنچ گئے، تانی میرے کندھے کے ساتھ سر لگائے ہوئے سو رہی تھی۔ میں نے اسے سونے دیا، یہاں تک کہ ایک بڑے سارے بنگلے کے گیٹ پر رک کر جسپال نے ہارن بجایا۔ گیٹ کھل گیا اور اس کے درمیان میں سے دور پورچ میں میری ماں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ سونی تھی، جس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ کار رکتے ہی میں نکلا اور ماں کے سینے سے جا لگا۔ وہ بہت دیر تک مجھے اپنے سینے سے لگائے رہیں اور مجھے خود سے الگ کر کے میرا سر اور ماتھا چوما۔ سونی اشتیاق بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے زور سے بھینچ لیا۔ وہ جلدی سے الگ ہو گئی۔ ہم اندر چلے آئے۔ میری ماں کو شاید میرا سکھ کا روپ اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی روپ کو ختم کرنے سوچا اور پھر سیدھا باتھ روم میں جا گھسا۔ سارا دن آرام کرنے کے بعد باقی وقت میں اماں کے پاس ہی رہا تھا۔ وہ جب سونے گئیں تو میں، جسپال اور تانی اوپر والی منزل کے ایک کمرے میں آ بیٹھے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور ہم باتیں کرتے چلے گئے۔ اوگی پنڈ میں اب مکمل خاموشی تھی۔ یہ جسپال کو بھی معلوم تھا کہ انہی باتوں کے دوران سونی وہاں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ اس نے آتے ہی معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سوری، مجھے دیر ہو گئی، اماں کو سونے میں کچھ دیر لگ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ چھاکے کا کیا حال ہے، گاؤں کیسا ہے، اس بارے میں مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، وقت ہی کہاں ملا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران تانی نے چائے کے مگ سب کے سامنے رکھ دیے۔ تبھی وہ بولی، گاؤں میں سب ٹھیک ہیں، شاہ زیب دوبارہ گاؤں میں واپس نہیں گیا؟ سنا ہے کہ وہ تب سے ادھر لاہور ہی میں ہے اور آج کل اس کا یارانہ ملک سجاد سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور چھاکا بھی ٹھیک ہے۔ چھاکے کو پتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ چھاکے سے رابطہ ہو گیا تھا، وہ تجھ سے ملنے کے لیے فوراً آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے وہیں رکنے کو کہا اور میرا ارادہ تھا کہ ہم خود وہاں جائیں، اب دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں۔ سونی نے کہا تو میں جن حالات میں وہاں سے نکلا تھا انہیں یاد کرتے ہوئے میرا اندر غصہ بھر گیا تھا۔ ہم جائیں گے اور اس طرح جائیں گے کہ اب کسی شاہ زیب کی اور کسی پیرزادے کی، کسی کی بھی کوئی جرت نہ ہو۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ملک سجاد اور شاہ زیب کے بارے میں تجھے کیسے پتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، جو بھی معلومات ملتی ہے وہ گاؤں سے ملی ہے، زیادہ تر چھاکا ہی بتاتا ہے۔ سونی نے وضاحت کی تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا گاؤں جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر جسپال کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں جسپال، صبح ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے؟
چلو، اس نے یوں کہا جیسے وہ جانے کے لیے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ لیکن تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ کیوں جانا ہے اب وہاں؟ اتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں ہم، ہمیں اور کیا چاہیے؟ سوہنی نے ایک دم سے کہا تو میں دھیرے سے ہنس دیا اور بولا، اب شاید سکون میری زندگی میں نہیں، اب تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے کہا۔ اس نے یوں میری جانب دیکھا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ اس صورتحال کو تانی اور جسپال فوراً سمجھ گئے، اسی لیے تانی اٹھتے ہوئے بولی، جمال اگر جانا ہے تو بتا دینا، اس وقت تک میں تیار ہو جاؤں۔ تانی نکلی تو جسپال بھی باہر چلا گیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، جمال لگتا ہے اب تم بہت دور نکل گئے ہو۔ تم ٹھیک سمجھی سونی، اب میری زندگی میری نہیں، میں چاہوں بھی تو ان راہوں سے پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ میں گاؤں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ وعدے ادھورے ہیں، ابھی وہاں پڑے خواب میرے انتظار میں ہیں، کچھ یادوں کے کانٹے اب بھی مجھے چبھ رہے ہیں۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، مجھے ماں مل گئی، اتنی دولت ہے میرے پاس کہ میں باقی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، سونی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، کیا یہی زندگی ہے جہاں تک ہماری دسترس ہے؟ کیا ہم اللہ کی اس مخلوق کو ان ظالموں سے نہیں بچا سکتے جنہوں نے بے دام غلام بنا رکھا ہے؟ اور وہ بیچارے لوگ اس شکنجے کو اللہ کی رضا سمجھنے پر مجبور ہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہم کہاں تک اور کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں سے لڑ پائیں گے؟ یوں لگتا ہے جیسے یہاں تو پورا معاشرہ ان ظالم لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں سونی نہیں، ایسا نہیں، سارے ظالم لوگ نہیں، اصل میں ہمارے معاشرے کا روگ وہ منافق لوگ ہیں جو اپنی خباثت کو دوسرے کی طاقت سے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ ظالم اور منافق دونوں بزدل ہوتے ہیں اور وہ دونوں اپنے اندر کے خوف سے معاشرے میں مجبور لوگوں پر ظلم ردا رکھتے ہیں۔ انہیں بس کوئی روکنے والا ہو، یہ کتے کی مانند دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ اس کا مطلب ہے تم ان سب سے مقابلے کی ٹھان چکے ہو؟ سونی نے حتمی لہجے میں پوچھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اور کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ کیوں نہیں، میں تو کب کی آس لگا کر بیٹھی ہوں کہ کب تم مجھے کوئی اور حکم دو، اور میں نہیں، میرے لیے نہیں، میں اللہ کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے جس نے گورے اور کالے، عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ مجھے بتاؤ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جو زمین کے ان خداؤں کے سامنے بے بس ہیں؟ انہیں بے بس کر دیا گیا ہے اس زمینی نظام میں جکڑ کر۔ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہمیں منافقوں اور ظالموں کے خلاف لڑنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، صبح ہم یہاں سے اکٹھے ہی چلیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو میں نے آنکھوں سے اس کی بات مان لینے کا اندیہ دیا۔ سونی رات گئے تک میرے پاس بیٹھی رہی، میرے جانے سے لے کر اب تک کی تمام روداد مجھے سناتی رہی۔ میں بھی اسے بتاتا رہا کہ میرے ساتھ کیا گزری۔ وہ اٹھ کر گئی تو میں لمبی تان کر سو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد ہم گاؤں جانے کے لیے تیار تھے کہ اچانک میرا سیل فون بجنے لگا جو مجھے تانی نے دیا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف مہر خدا بخش تھا۔ کچھ دیر حال اور احوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا، جمال اب تم لاہور ایئرپورٹ جاؤ، وہاں ایک آدمی شاہد معین کراچی سے آ رہا ہے، اسے اپنے ساتھ لاؤ، اس کی پوری بات سنو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں، میں نے فوراً کہا۔ اس نے بتایا، اس کی تصویر تمہارے سیل فون پر ابھی آ جاتی ہے، اس میں بھی تمہاری تصویر بھیج دی ہے۔ جی میں نکلتا ہوں، میں نے کہا اور اس نے کال ختم کر دی۔ میں نے سب کو صورتحال بتائی اور ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں، تانی اور جسپال لاہور ایئرپورٹ جا پہنچے۔ میں نے وہ ایئرپورٹ پہلی بار دیکھا تھا۔ ہمیں اندر جا کر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، شاہد معین ہمیں مل گیا۔ وہ کلین شیو، خوبصورت نقوش والا، وجیح اور لمبا تڑنگا صحت مند نوجوان تھا۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ سادے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنے وہ ہمارے سامنے تھا۔ وہ ہمیں بڑے اتفاق سے ملا۔ ہم اسے لے کر واپس آ گئے۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں کراچی کا رہنے والا ایک جیولر ہوں، یہ کاروبار میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس بزنس میں بہت ترقی کی۔ ہمارا شمار کراچی کے ان بڑے جیولرز میں ہوتا ہے جن کا بزنس دبئی اور مڈل ایسٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے ملنے یہاں تک کیوں آ گیا؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، ظاہر ہے ہم مطلب کی بات کریں، یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے اپنی بات بتانے اور سمجھانے کے لیے آپ کی چھوٹی سی آپ کو یہ کہانی سنانا پڑی۔ اس سے آپ معاملے کے ہر پہلو کو اچھی طرح جان جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے سب کی طرف دیکھا جیسے اندیا چاہ رہا ہو۔ بے شک آپ اپنی بات کہیں، جتنا وقت لیں ہم سننے کو تیار ہیں، میں نے سکون سے کہا تو وہ میری طرف تشکرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، جمال بھائی میں اپنے والدین کا اکلوتا ہوں، اس لیے میں نے بڑی بے فکری کی زندگی گزاری، چھوٹی سی عمر میں ہی دنیا گھوما پھرا ہوں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ہم کرکٹ میچ دیکھنے دبئی یوں چلے جایا کرتے تھے جیسے کسی مقامی اسٹیڈیم میں چلے جاتے ہیں، اور میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ بہت
امیر باپ کے بیٹے ہیں، آگے بولیں۔ تانی نے کہا تو وہ ذرا مسکرا دیا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو اپنی امارت سے معروف نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں لاڈ پیار میں پلا، لا ابالی اور لاپرواہ سا لڑکا تھا، جسے نہ بزنس کی سمجھ تھی نہ ذمہ داری کا احساس۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد وہ گویا ہوا۔ ایک دن میرے ابا نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے بزنس سنبھالنا ہے، اب مجھے اس میں دلچسپی لینا چاہیے اور کام سیکھنا چاہیے۔ میں تیار ہو گیا اور ایک دن اپنے شو روم پر جا بیٹھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آخر ایک دن مجھے یہی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر شاہد موہین جیسے خیالوں میں کھو گیا۔ شاہد پہلے دن اپنے شو روم میں اپنے باپ کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس دن اس کا باپ بہت خوش تھا۔ شو روم میں کام کرنے والے بہت لوگ تھے۔ دوپہر سے ذرا پہلے ان کے شو روم میں چند گاہک آئے۔ ان میں 2 مرد حضرات اور 3 خواتین تھیں۔ ان خواتین میں ایک لڑکی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنے چہرے پر پلو ہٹایا، شاید پہلی ہی نگاہ میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے سارا جہاں کا حسن اس ایک لڑکی پر آ کر ختم ہو گیا۔ نازک اور کامنی سے وہ لڑکی یوں لگ رہا تھا جیسے کانچ کی گڑیا ہو۔ اس کا چہرہ اس قدر پرکشش تھا کہ شاہد اسی میں کھو کر رہ گیا۔ بات یہ نہیں کہ اس نے حسین لڑکیاں نہیں دیکھی نہیں، بلکہ ایسا حسن جو سیدھا دل میں اتر جائے، ایسا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، سیدھے اس کے دل میں اتر گئی۔ پہلی بار اس نے کسی کو پا لینے کی خواہش کی، اپنے اندر اس طرح موجن پایا جیسے سمندر میں جوار بھاٹا اٹھ گیا ہو۔ سمندر بھی تو اسی وقت پاگل ہوتا ہے جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہو۔ چاند میں تو پھر داغ ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا پیارا، معصوم اور پرکشش چہرہ رکھتی تھی کہ اس کے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنا آپ پرایا لگنے لگا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک جیولری دیکھتے رہے اور شاہد کی نگاہیں اسی کا طواف کرتی رہیں۔ انہوں نے کافی ساری خریداری کی۔ انہوں نے جتنے بھی زیورات خریدے اسے لڑکی کے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے۔ شاہد کو تب یوں لگ رہا تھا کہ شوکیس میں پڑے زیورات اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے جتنے اس کے بدن کے ساتھ لگ کر اچھے لگ رہے۔ وہ اسی میں کھویا رہا۔ کافی دیر بعد ان کی خریداری ختم ہوئی۔ اتنی دیر میں اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کراچی سے تعلق بہرحال نہیں رکھتے۔ وہ زیادہ تر سندھی بول رہے تھے۔ خریداری کے بعد انہوں نے رقم کی ادائیگی کر دی تو انہوں نے آپس میں کوئی بات کی۔ پھر مرد حضرات نے اس لڑکی سمیت دونوں خواتین کو وہیں زیورات کے ساتھ چھوڑا اور باہر چلے گئے۔ وہ لڑکی بالکل اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے۔ شاید قسمت یاوری کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ دونوں خواتین اٹھیں اور شو روم سے مزید زیور دیکھنے لگیں۔ وہ لڑکی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ تبھی اچانک شاہد کے دل میں نہ جانے کیا ہوک اٹھی۔ وہ اٹھا اور نازک سی ہیرے کی انگوٹھی لے آیا اور پھر جھجکتے ہوئے اس نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنیے جی۔ اس نے اپنی بھاری پلکیں اٹھا کر ہولے سے کہا تو شاہد نے وہ انگوٹھی اس کے سامنے کرتے ہوئے ہاتھ بڑھانے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکی نے چند لمحے سوچا اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شاہد نے اپنی سانس روکی اور اس کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک انگلی منتخب کی اور اس میں وہ ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ پھر دھیرے سے کہا، بہت شکریہ۔ وہ لڑکی چند لمحے اس انگوٹھی کو دیکھتی رہی، پھر اس نے شاہد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے یہ مجھے کیوں پہنائی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح انگوٹھی پہنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ آپ نے جو سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ مجھے آپ بہت پسند آئی ہو، مگر یہ اب ممکن نہیں۔ اس نے انگوٹھی اتارتے ہوئے کہا، نہ اسے پہنے رکھیے۔ ممکن ہے یا نہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں، شاہد نے تیزی سے کہا تو اس کے یوں کہنے پر وہ لڑکی رک گئی۔ پھر انگوٹھی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ اس لیے ممکن نہیں کہ یہ جو زیورات خریدے جا رہے ہیں یہ میری شادی کے لیے ہیں۔ پرسوں میری بارات آنے والی ہے۔ شاہد کو یوں لگا جیسے وہ مذاق کر رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بولا، وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ میرے لیے بنی ہیں اور میرا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ میرے لیے بنی ہیں تو آپ مجھے مل جائیں گی، ورنہ یہ انگوٹھی میرے چھوٹے دل کی یاد تو دلاتی رہے گی۔ نہیں، یہ پھر بھی ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ اپنے دل کو سمجھا لیں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں؟ اس نے پوچھا تو وہ بولی، میرا تعلق ایک ہندو فیملی سے ہے، میرا نام شیو نینا دیوی ہے، میرا تعلق سکھر کے کاروباری اور ذمہ دار گھرانے سے ہے۔ ہم صرف شادی کی خریداری کے لیے یہاں آج بائی ایئر آئے ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد واپس لوٹ جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ یہ انگوٹھی پلیز شویتا آپ اسے پہنے رکھیے۔ چلو یہی قبول کر لو۔ شاہد نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا تو شویتا نے چند لمحے انگوٹھی کو اپنی گلابی انگلی میں گھمایا، پھر سارے ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کچھ پڑھی لکھی بھی ہیں؟ شاہد نے یوں ہی بات بڑھاتے ہوئے پوچھا، ہاں، میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے۔ بہت اچھا، کہاں سے؟ اس نے پوچھا۔ وہیں سکر سے، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تو اس نے پوچھا، اور کتنے لوگ ہیں آپ؟ میں، میری ماتا پتا، بس، شویتا نے جواب دیا۔ شاید وہ مزید باتیں کرتے۔ وہ دونوں خواتین آہستہ آہستہ واپس آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں تو ان کے درمیان باتیں چلنے لگیں۔ شاید اس گلابی رنگت والی حسینہ کو دیکھتا رہا۔ شویتا کو اس کی محبوبیت کا پوری طرح احساس تھا۔ کچھ دیر بعد ان کے ساتھ آئے مرد بھی آ گئے اور سب اٹھے
اور شو روم سے باہر چل دیے۔ وہ انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ شو روم کا داخلی گیٹ پار کرتے ہوئے شویتا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر ایک دم اسے یوں لگا جیسے چاندنی لمحوں میں بہار سے خزاں کا موسم ہر طرف پھیل گیا ہو۔